عمران خان صاحب کی جو پیشی تھی عدالت میں قانونی طور کے اوپر تو بہت نظیریں ہیں، بہت پریسیڈنٹس ہیں جہاں پہ ان کی پیشی کی ضرورت نہیں تھی، اور مجھے نہیں پتا کہ جج صاحبان نے کیوں ضروری سمجھا کہ ان کو وہاں بلانا ضروری ہے۔ اب میں جب پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں، کل کے حالات دیکھتا ہوں، تو جہاں ایک طرف لوگوں نے بغیر کسی کال کے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ باہر نکلے، انہوں نے اپنی محبتیں نچھاور کی، وہ ایک ایسی بات تھی جو اس سے پہلے شاید تاریخ میں کبھی ہوئی ہی نہ ہو، اتنی زیادہ محبت کا اظہار لوگوں نے کسی ایک شخص سے اس طرح سے کیا ہی نہ ہو۔ لیکن دوسری طرف عمران خان کی سیکیورٹی کو خطرے میں ڈالا گیا، نہ تو وہاں پہ ہائی کورٹ کی طرف سے کوئی انتظامات تھے ان کی سیکیورٹی کے، نہ پولیس کی طرف سے کوئی انتظامات تھے۔ میڈیکلی امپاسبل ہے کہ آپ جو آپ کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے وہ بڑی مشکل سے ہیل ہو رہی ہے، بہتر ہو رہی ہے، اتنے رش میں ایک جھٹکا لگے گا پھر 3 مہینے کے لیے جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ سو سیکیورٹی اور میڈیکل دونوں اعتبار سے ان کو بلانا درست نہیں تھا، لیکن بہرحال عدالت کی ایک عزت اور احترام کے لیے ایک جسچر اس وقت ہمارا موقف یہ ہے، ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگر ہم اس وقت عدالتوں کو تگڑا نہیں کریں گے، عدالتوں کو مضبوط نہیں کریں گے، تو کوئی اور انسٹیٹیوشن تو بچا ہی نہیں پاکستان میں۔ آپ امید کس سے لگائیں گے کہ کوئی آئین کے تحفظ کے لیے کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ یہ کر سکے گا؟ تو سوائے عدالتوں کے کوئی اور ادارہ ہی نہیں ہے جس کے اوپر آپ کوئی اپنی امید باندھ سکیں۔ لہٰذا ہم عدالتی نظام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں، ہم جوڈیشل سسٹم کے پیچھے کھڑے ہیں، اور ایک جو منظم کیمپین اس وقت چلائی جا رہی ہے جج صاحبان کے خلاف، ہم اس کی شدید مذمت بھی کرتے ہیں اور ہم اس کے آگے دیوار بھی بنیں گے۔ اور یہ جس طریقے سے بلیک میلنگ ٹیکٹک ایک مریم نواز اور ان کا ایک جو ایک سمجھیے کہ انہوں نے جو ایک سیل اپنا کریٹ کیا ہے، خصوصاً انہوں نے جو 5 ججز جو کہ پیناما میں شامل تھے، جس میں چیف جسٹس پاکستان شامل ہیں، جس میں سینئر ججز جو ہیں جسٹس جاز الحسن شامل ہیں، مظاہر نقوی صاحب شامل ہیں، ان کے خلاف تو ایک پوری ننگی کیمپین جو ہے وہ پی ایم ایل این نے لانچ کر دی ہے، اور اس کی ہم جتنی مذمت کریں اتنی کم ہے۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو بھی جو یہ ایشوز ہیں ان کے اوپر نوٹس لے کے یا تو ان کو کٹہرے میں کھڑا کریں، یا پھر جس طرح سے وہ پی ایم ایل این کا پروپیگنڈا ہو رہا ہے اس کا جواب آنا سپریم کورٹ سے ضروری ہے، ان کی کلیریفیکیشن جو ہے وہ آنی چاہیے۔ اور یہ سٹوریز بھی لگوائی جا رہی ہیں کہ یہ سپریم کورٹ بڑی ڈیوائیڈڈ ہے، آدھے جج ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ ایک ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک پی ایم ایل این کا ایک میڈیائی پی ایم ایل این آج کل جو انہوں نے کریٹ کی ہوئی ہے، اس کے ذریعے جس طرح سے ایک فیڈ کیا جاتا ہے کہ ججز تقسیم ہیں اور یہ اور وہ ہے، وہ بھی بار بار آ رہا ہے۔ سو ایک سپریم کورٹ کی طرف سے اس کا جواب آنا ضروری ہے۔ اور عمران خان نے ہم نے فیصلہ کیا ہے جہاں پہ بھی عدالت ہمیں بلائے گی، جہاں پہ بھی کہے گی، ہم حاضر ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم پوری کوشش کریں گے کہ عدالت کے جو ادب اور احترام ہے اس کو ہم قائم بھی رکھیں اور اس کو ہم تحفظ جو ہے وہ بھی کر سکیں۔ اچھا جی، اب جو آج کے معاملات ہیں ان کی طرف میں آتا ہوں۔ سب سے پہلے تو صبح چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ ایک کہہ لیں کہ گھر کا بیدی لنکا ڈھائے ہو گیا ہے، جہاں پہ خود چیئرمین نیب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ ان کے اوپر دباؤ تھا کہ وہ سیاسی مخالفین کے خلاف مقدمے درج کریں۔ وہاں پہ مقدمے درج کرنے کے لیے تو نیب کی ضرورت ان کو تھی، لیکن جس طرح کے گھٹیا مقدمے درج ہو رہے ہیں وہ تو نیب کے بغیر بھی درج ہو رہے ہیں۔ جیسے مثال کے طور کے اوپر آپ عمران خان صاحب کے اوپر جو کل کا کیس ہے وہ یہ ہے کہ 25 لوگ جنہوں نے الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کیا الیکشن کمیشن کے خلاف، وہ سارے ٹیررسٹ ہیں، اور عمران خان اس مظاہرے میں بھی شامل نہیں ہے، لیکن وہ ٹیررسٹ ہیں چونکہ وہ لوگ جو ہیں ان کا تعلق پی ٹی آئی سے۔ اس کے بعد اس سے پہلے جب مدینہ منورہ میں ان کے اوپر جو ہے وہ لوگوں نے آوازیں کسے، انہوں نے آ کے عمران خان صاحب کے اوپر، میرے اوپر، اسد عمر، ساری لیڈرشپ کے اوپر آ کے توہین مذہب کے کیسز کر دیے۔ توہین مذہب اور اینٹی ٹیررزم کا جو استعمال اس حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیا ہے، اس سے زیادہ بدترین سیاسی کارروائی آج تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ اور عمران خان کے اوپر اس وقت
جو ہے وہ تقریباً 28 جو ہیں وہ کرمنل کیسز بنائے گئے ہیں، جن کو آپ دیکھتے ہیں آپ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ کیسز کیسے ہو سکتے ہیں۔ میرے اوپر جو بغاوت کا کیس جو ہے وہ بنا دیا گیا، شیخ رشید صاحب کے اوپر شراب نکلنے کا کیس بنا دیا گیا، میرے گرفتاری کے 4 دن بعد میرے اوپر کیس بنا دیا کہ میرے اوپر شراب کا کیس بنا دیا۔ اب اگلا ہم 2-4 دن اور میں رہتا تو میرا خیال ہے چرچز بھی بن جانی تھی۔ وہ تو عدالت نے مہربانی کی، ورنہ تو یہاں پہ تو حالات جو جا رہے ہیں وہ یہی چل رہے ہیں۔ اب سب سے امپورٹنٹ یہ ہے چیئرمین نیب کا استعفیٰ ہو گیا۔ کل لاہور ہائی کورٹ نے جو پی ٹی آئی کے ممبران ہیں ان کے استعفے جو ہیں ان کو معطل کر دیا۔ اب ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ پہلے لگایا جائے اور چیئرمین نیب اس کے بعد اس کی کنسلٹیشن سے لگایا جائے۔ راجہ ریاض کی کنسلٹیشن کو کسی نے نہیں ماننا۔ راجہ ریاض جو ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ وہ ایک لوٹے ہیں، اور وہ اس میں اور شہباز شریف میں صرف جو فرق ہے وہ اس کا تعلق ایسے ہی ہے جو کسی ذاتی غلام کا اپنے مالک سے ہوتا ہے۔ لہذا انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ آپ ان کو جو ہے اس کی کنسلٹیشن سے اگر چیئرمین نیب لگے گا، یہ ناقابل قبول ہے، اسپیشلی جب ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کے استعفے معطل کر دیے ہیں۔ فوری طور کے اوپر آج جو عامر ڈوگر صاحب ہیں جو ہمارے چیف وپ ہیں ان کا خط بھی جا رہا ہے اسپیکر کو، اور اسپیکر صاحب سے میں کہوں گا کہ تھوڑی بہت اپنے عہدے کی کوئی آپ چیف الیکشن کمشنر ہی نہ بن جائیں۔ جس طرح سے انہوں نے اپنے عہدے کا بیڑا غرق کر دیا ہے، ہر آدمی جو ہے وہ الیکشن کمشنر اور منشی کو برابر سمجھنا شروع ہو گیا ہے، اسپیکر کو بھی منشی نہ بنائیں۔ آپ یہ بہت بڑے عہدے ہیں، ہمیں پتا ہے کہ چھوٹے لوگ بڑے عہدوں کے اوپر چلے گئے ہیں، اس کی وجہ سے عہدے چھوٹے لگنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ شرم حیا کریں، آئین کو ملحوظ رکھیں، اور آئین میں یہ ہے کہ جو میجورٹی پارٹی ہے اپوزیشن کی اس کا لیڈر آف اپوزیشن ہوگا۔ لہٰذا آپ تحریک انصاف کا پروسیس شروع کریں، لیڈر آف اپوزیشن تحریک انصاف کا لگائیں، اور اس کے بعد چیئرمین نیب کی کنسلٹیشن جو ہے وہ ہوگی، اور اس کے بعد نیا چیئرمین نیب جو ہے وہ لگایا جانا چاہیے۔ ان دا مین ٹائم میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کو سبق حاصل کرنا چاہیے چیئرمین نیب سے، اور ان کو بھی استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ اسلام آباد میں یہ باتیں عام ہیں کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اگر ان کے کام ہوتے ہیں اور آج بھی وہ صدر کے احکامات کو نہیں مانتے تو آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کو صدر بنا دیں گے۔ اور صدارت کی آفر بطور رشوت چیف الیکشن کمشنر کو دی گئی، اور یہ پہلا موقع نہیں ہے۔ شریف فیملی کی طرف سے اس طرح کی آفر، زرداری کی طرف سے، یہ جو لوگ آپ تو سارے لوگ اتنے عرصے سے کور کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کس کس کو صدر بنا دیا گیا، کیسے کیسے جو ہیں وہ لوگ بنے۔ رفیق تارڑ جو اپنا صدر بنا تھا وہ بھی اسی ایک ٹوٹی کے نتیجے میں بنا تھا کہ اس نے وہ مینج کر کے دیا تھا کوئٹہ کا بینچ، اور اس کے بعد وہ صدر بن گیا۔ اب یہ جو اس کو مینج کیا جا رہا ہے اس کو بھی اسی طریقے سے مینج کر کے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم صدر بنا دیں گے، اور اس کے بارے میں جو خدمات ہیں چیف الیکشن کمشنر کی وہ تو ان گنت ہیں۔ انہوں نے آپ دیکھیے یہ جو محسن نقوی کو یہاں پہ لگایا، محسن نقوی کے 7 وزٹس ہیں لندن کے، صرف جو ہے اس مہینے میں جس میں یہ اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی اور جس مہینے میں یہ گورنمنٹ کا جا رہا تھا لندن کے وزٹس۔ اب محسن نقوی کو میں کہتا ہوں کہ صرف میڈیا کے سامنے ایک دفعہ بھی ابھی تک وہ نہیں آیا، حالانکہ کہتا ہے کہ میں بڑا میڈیا اونر بنے ہوئے ہیں یہ وہ۔ ذرا آ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہیں کہ میں نیوٹرل ہوں۔ یہاں پہ جو کیبنٹ بنی ہے، بڑے افسوس کی بات ہے کہ اب تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی کیبنٹ سلاٹس بیچی گئی ہیں، وزیر پیسے دے کے بنے ہیں۔ یہ بھی کبھی ہم نے سنا ہے اس سے پہلے کہ یہ جو کیئر ٹیکر کیبنٹ کی آکشن ہوئی ہے اور اس میں وزیر جو ہیں وہ لگے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے 700 ٹرانسفرز کی، اور ان میں بھی بے شمار ٹرانسفرز جو ہیں وہ پیسے لے کے کی گئی۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ یہ جو شخص جو آج یہاں پہ بنا ہوا ہے، چیف منسٹر بنا ہوا ہے، اور جو ایک بائسڈ آدمی ہے، اس کی جو اس وقت مورل اتھارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اور آج لاہور ہائی کورٹ نے ایک اور تاریخی فیصلہ دیا ہے جس میں لاہور ہائی کورٹ نے جو گجرات ڈویژن اور باقی ڈویژنز کے معطل کیے ہیں
نوٹیفیکیشنز، اور انہوں نے کہا ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کوئی پالیسی ڈیسیجن نہیں لے سکتی، وہ صرف ڈے ٹو ڈے افیئر چلائے گی۔ یہ لاہور ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ری انفورس کیا ہے، اور میں ان تمام وہ جو 22 لوگ خصوصاً جو لگائے گئے ہیں، جن کے بارے میں پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ ان کو نہیں لگائیں، لیکن الیکشن کمیشن نے اور یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ محسن نقوی کی بنی، محسن نقوی اور چیف الیکشن کمشنر جو روز آپس میں فونوں پہ باتیں کر کے طے کر رہے ہیں، جیسے سپریم کورٹ نے بھی کہا، ان کو بھی میں دوبارہ یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، آپ چیئرمین نیب کے ریزگنیشن سے سبق لیں اور اپنے آپ کو اس کنٹروورسی سے علیحدہ کریں۔ یہ پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے، پاکستان کی بیوروکریسی کے لیے امپورٹنٹ ہے۔ آپ اپنے عہدوں سے از خود علیحدہ ہوں اور اپنے آپ کو کسی تنازع میں شریک نہ کریں، اور یہ ضروری ہے کہ پاکستان کی بیوروکریسی جو ہے وہ اس طرح کے سیاسی معاملات جو ہیں ان سے علیحدہ رہے۔ اور اس کے بعد جو کل آئی ایم ایف کا جو بجٹ پاس ہوا ہے، صرف 61 لوگوں نے بیٹھ کے 170 ارب روپے کے ٹیکس لگا دیا۔ کورم جو ہے وہ 82 کا ہے نیشنل اسمبلی کا۔ اب میں آئی ایم ایف سے بھی پوچھتا ہوں، یہ جو 60 لوگوں نے یہ جو کیا ہے بجٹ، ول یو اپروو دیٹ؟ یہ جو انٹرنیشنل جو ہمارے مالیاتی ادارے ہیں، جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں، ان کو پاکستان کی جو عوام ہیں اور جو پاکستان کی اس وقت پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہے، ان دونوں کو سامنے رکھنا ہوگا۔ 61 لوگوں کے طرف سے 170 ارب روپے کے لگائے گئے ٹیکس غیر قانونی ہے، اور میں نون لیگ کے اور پیپلز پارٹی کے ان ایم این ایز کو بھی یہاں پہ ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے کل کے اجلاس میں شمولیت نہیں کی، اور انہوں نے پاکستان کے عوام کے اوپر وہ اس گناہ کا حصہ نہیں بنے کہ جس میں پاکستان کے عوام کو ایک بہت بڑی مصیبت میں مبتلا کیا گیا۔ اور یہ 61 لوگ جنہوں نے کل کے اجلاس میں شرکت کی ہے، یہ پاکستان کے عوام کے ولن، اور ان کی تصویریں شائع ہم کریں گے اور دکھائیں گے کہ جنہوں نے پاکستان کو اس طرح سے بیڑا غرق کیا اور انہوں نے یہ بل جو ہے وہ پاس کیا۔ اس کے ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ جیل برو تحریک کے اوپر کل سے جو ہماری شروع ہو رہی ہے، اعجاز چوہدری صاحب اس کی تفصیل بھی ہمیں دیں گے، اور کل کے بعد ایک بڑا انتھوزیزم ہے، پورا پاکستان اس وقت جیل برو تحریک کے اوپر جو ہے وہ اپنی نظریں رکھے ہوئے ہے، اور کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ پرامن ایک تبدیلی کا راستہ ہے۔ ہم پنجاب حکومت کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں جنہوں نے 144 آج لگا دی، اور تاکہ جو گرفتاریاں ہیں، ان کو شوق ہی بڑا ہے لوگوں کو گرفتار کرنے کا۔ جو اس وقت آپ دیکھیں نا، یہ جو محسن نقوی ہو گیا، رانا ثناء اللہ ہو گیا، جو یہاں کے ہندوستان کا وزیر داخلہ جو کشمیر میں بات کرتا ہے، مقبوضہ کشمیر میں جس قسم کا لہجہ، جس قسم کا ایٹیچیوڈ اس کا ہے، اسی قسم کا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی کا ہے۔ اور جب آپ یہ بات کرتے ہیں، اگر مونچھیں نہ ہوں تو آپ کو پتہ ہی نہ چلے کہ انڈین وزیر داخلہ بات کر رہا ہے یا پاکستانی وزیر داخلہ بات کر رہا ہے۔ اپنے عوام سے اتنی نفرت جتنی پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے ظاہر کی ہے، بڑی کم مواقع ہیں۔ اور میں یہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو ابھی یہ دکھ جو انہوں نے کیا ہے کہ کل انہوں نے جو 2.5 لاکھ روپے تک ٹیکس لگا دیا ہے کہ وہ اگر آپ امریکہ جا رہے ہیں، 1.5 لاکھ روپے تک کا ٹیکس لگا دیا اگر آپ یورپ اور لنڈن جا رہے ہیں، اور 50,000 روپیہ لگا دیا دبئی پہ، اور 75,000 روپیہ لگا دیا ہے شارجہ کے اوپر۔ تو اوورسیز پاکستانی کیا کریں گے؟ اس حکومت نے ہر طبقہ فکر کو ایک انتہائی بڑی مصیبت میں جو ہے ڈال دیا ہے۔ 15-20 ہزار روپے مہینے سے لے کے 1.5-2 لاکھ روپے تک کمانے والوں کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ آخر ہم نے زندہ کیسے رہنا ہے، اور ایک اتنے بڑے گرداب میں ہم پھنس گئے ہیں جس سے ہم نکل نہیں پا رہے۔ انشاءاللہ جیل بھرو تحریک انصاف کا اگلا پولیٹیکل لاء عمل ہے۔ اعجاز چوہدری صاحب کو میں درخواست کروں گا کہ اس کی ذرا تفصیل سے آگاہ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح گزشتہ کل لاہور نے اپنا زندہ دلی کا ثبوت دیا ہے، آئندہ کل بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں کی تعداد میں لاہوریہ نکلیں گے، اور جو 200 لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو رضاکارانہ طور پہ پیش کیا ہے گرفتاری کے لیے، ان کو گرفتار کروائیں گے۔ اور بہت شکریہ حکومت کا، پی ڈی ایم کی، اور یہ جو بغل بچہ ہے
نگران حکومت پنجاب کی، اس نے دفعہ 144 لگا دی ہے۔ اور میں پھر بھی یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کا آئین پرامن احتجاج کی ہمیں نہ صرف اجازت دیتا ہے بلکہ انسینٹو دیتا ہے کہ اگر آپ کے معاشرے کے اندر ظلم ناانصافی ہو رہی ہو تو آپ آگے بڑھ کے اس کے خلاف آواز اٹھائیں، اسمبلی کریں، جلسہ کریں، تقریر کریں۔ چنانچہ کل انشاءاللہ تحریک انصاف مال روڈ کے اوپر چیرنگ کراس اسمبلی چیمبرز کے سامنے مظاہرہ کرے گی اور ہزاروں لوگ اس کا حصہ بنیں گے۔ یہ جیل بھرو تحریک کا راستہ کیوں اختیار کیا ہے؟ یہ ایک پرامن راستہ ہے، اور ہم اس سے جو مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ جان لیوا مہنگائی جو ہو گئی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ عام انتخابات کے نتیجے میں ایک مستحکم حکومت مارز وجود میں آئے، ایک مستحکم سیاسی نظام مارز وجود میں آئے اور اس جان لیوا مہنگائی کو ختم کرے۔ یعنی آئین پامال ہو رہا ہے۔ صدر مملکت نے 24 گھنٹے ہو گئے ہیں، 9 اپریل کی تاریخ دے دی ہے دونوں صوبوں کے اندر انتخاب کی، اور جو ایجنسی اس کے اوپر ذمہ دار ہے الیکشن کمیشن، وہ ماننے کے لیے نہیں دے رہا اور وہ ہیلے بہانے کر رہا ہے، اور ابھی تک وہ اپنی مشاورت پوری نہیں کر سکا۔ یہ آئین کے ساتھ کھلواڑ ہے، یہ آئین کو پامال کرنا ہے، جو واحد متفقہ دستاویز ہے پاکستانیوں کے درمیان۔ اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ آپ آئین کے مطابق ملک کو لے کر نہیں چل رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیے یعنی وزراء جو ہیں وہ بھانت بھانت کی بولیاں بول رہے ہیں آئینی تشریحات کرتے ہوئے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، اور پی ڈی ایم کے لیڈر یا تو گونگے شیطان بن گئے ہیں یا انہیں سانپ سونگ گیا۔ کوئی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا کہ آئین پامال ہو رہا ہے تو 90 روز گزر جائیں گے تو اس ملک کے اندر کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد جو یہ تحریک ہے انشاءاللہ اس کو لاہور سے پشاور، پشاور سے راولپنڈی، راولپنڈی سے ملتان، پورے ملک کے اندر ہم اس سے پھیلا دیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم امن کو قائم رکھیں اور اس تحریک کو آگے بڑھاتے چلے جائیں۔ اس میں صرف نوجوان مرد ہوں گے اور ہر ضلع سے 5 پارلیمنٹیرین یا صوبائی اور قومی سطح کے رہنما ان کے ساتھ جائیں گے، باقی کارکنان ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی کوئی ایسا صورت پیش نظر نہیں آئے گی جس میں کوئی کمزوری دکھائے گا۔ یہ حقیقی آزادی حاصل کرنے کا راستہ ہے اور ہم انشاءاللہ حقیقی آزادی کے اس خواب کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے۔ عمران خان دوبارہ اقتدار میں آئیں گے اور جس ایجنڈے کو انہوں نے چھوڑا تھا وہیں سے اس کی تکمیل کا آغاز کریں گے اور عام پاکستان کے لیے زندگی آسان کر دیں گے۔ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے کہا ہے کہ ہر ضلع سے گرفتاریاں ہوں گی، تو یہ جو گرفتاریاں ہوں گی تو اس کے بعد کیا آپ لوگ ضمانتوں کے لیے اپلائی کریں گے اپنے کارکنوں کے لیے؟ ان کی رہائی کیسے عمل میں آئے گی؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ 27 فروری سے ٹی ایل پی نے مہنگائی کے خلاف شٹ ڈاؤن کا جو اعلان کیا ہے، تو آپ لوگ بھی مہنگائی کے لیے بات کر رہے ہیں، تو آپ لوگوں کی کوئی ملنے کی گنجائش موجود ہے آپ کے لیے؟ تو آپ تھوڑا سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں۔ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالی ہر وقت اس پہ غور کرتے رہیں گے، کب تک ہم نے اپنے کارکنان کو جیل میں رکھنا ہے اور کب ان کو رہا کرانا ہے، اس کے اوپر ہم مشاورت کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ اور دوسری بات، کوئی بھی اس فسطائی حکومت کے خلاف کھڑا ہوتا ہے تو ہم اس کو تعاون دے بھی رہیں گے اور تعاون ان سے لے بھی لیں گے۔ اس میں صرف میں ایک چھوڑا ایڈ کر دوں۔ دیکھیں طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ یہ ہے کہ لاہور سے 200 کے قریب کارکنان جو ہیں وہ گرفتاری دے رہے ہیں، ان کے ساتھ جس طرح جہاز چوسر میں بتایا 5 لیڈرشپ جو ہے وہ گرفتاری دے رہی ہے، اور اس کے بعد مختلف اضلاع کے اندر یہ تحریک کل لاہور میں ہے، پرسوں گجرانوالہ میں، پرسوں پشاور میں، اس کے بعد پنڈی میں، اس کے بعد پھر ملتان میں، پھر فیصلہ آباد میں، پھر گجرانوالہ میں۔ ڈویژن وائز جو ہے وہ تحریک ہوگی۔ ابتدا میں بڑے شہروں سے ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمارے لوگ گرفتاری دے رہے ہیں۔ مقصد گرفتاری دینے کا کیا ہے؟ جب آپ احتجاج کے لیے نکلتے ہیں یہ وائلنس کرتے ہیں، لوگوں کو ڈنڈے مارتے ہیں، ان کو آنسو گیس جو ہیں وہ مار رہے ہیں، گولیاں مار رہے ہیں، اور رانا ثناء اللہ اینڈ کمپنی جو ہے وہ تشدد کا راستہ اپنا رہی ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی ہم لانا چاہتے ہیں اور ہم تشدد کے بغیر لانا چاہتے ہیں۔
وائلنس کے خلاف یہ ہماری تحریک ہے، جس میں ہمارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئیے آپ ہمیں گرفتار کر لیں، اور یہ تحریک اس سے ہی آگے اضلاع میں چلی جائے۔ یہ بتائیے گا یہ بتائیں کہ اصل اس میں امپورٹنٹ ایشو ہے چیئرمین نیب۔ جی، اب چیئرمین نیب پر آپ ایک طرف اسپیکر کو ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے نوٹیفکیشن کریں اور 43 لوگ آئیں، جب اگر آپ کی غیر موجودگی میں گورنمنٹ سے ہر چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، آپ کی غیر موجودگی یعنی گورنمنٹ سے ہر گندا کام ایکسپیکٹ کیا جائے۔ راجہ ریاض صاحب سے مشاورت ہو گئی اور راجہ ریاض صاحب اور شہباز صاحب کی مشاورت سے کوئی چیئرمین نیب لگ گیا، تو کیا آپ اس کے لیے کورٹ جائیں گے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب سے مشاورت تو ایسی ہے جیسے شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے اپنے خانسامے سے مشاورت کر لیں، اپنے جو ہے ان کے ساتھ آگے راستہ بنا رہا ہے اس سے مشاورت کر لیں، وہ تو مشاورت ہوئی نا۔ مشاورت کا مطلب ہے لیڈر آف اپوزیشن سے مشاورت، اور وہ ہوگا جو پی ٹی آئی کا نامزد کردہ ہوگا، اور بالکل اگر یہ نہیں کریں گے اور ہم اس کو روکنے کے لیے عدالت سے لے جائیں گے۔ واصف یہ بتائیے گا، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ آئی ایم ایف کے حوالے سے جو بل کل اسمبلی میں پاس ہوا ہے 60 لوگوں نے کی ہے، تو قومی اسمبلی میں جو صدر صاحب ہیں وہ اعتماد کے ووٹ کا وزیر اعظم کو کب کہیں گے؟ کیونکہ اس وقت ان کی اپنی صفوں میں بھی خلبلی مچی ہوئی ہے، چیئرمین نیب نے بھی استعفیٰ دے دیا اور اتحادی بھی کچھ ناراض ہے، تو صدر صاحب کب ان کو اعتماد کے ووٹ کا کہیں گے؟ یہ جو ہمیں آنے سے ڈرے ہوئے ہیں، یہ جو ہم نے ایک بنائی تھی کہ ہم لوگ واپس جا رہے ہیں، آپ کا خیال کیوں ہے یہ اسپیکر صاحب کو اور زرداری صاحب کو اور شہباز شریف صاحب کو پسینے کیوں آئے ہوئے ہیں؟ یہ اعتماد کا ووٹ روکنے کے لیے سارے ڈرامے ہو رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اب یہ معاملہ جو ہے، اب 70 لوگ جو ہیں وہ تو اسمبلی میں واپس جا رہے ہیں، ان کا تو معطل ہو گیا، اور اسی لیے یہ پاکستان کے اندر آئینی اور جمہوری تبدیلی کو روکنے کے لیے اس طرح کی اٹکیلیاں کر رہے ہیں۔ ایک ادھر سے یہ کر لیں پھر یہ بتائیے گا کہ جنوب لیگ کے ہیں، پی ٹی ایم کے لوگ ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو عمران خان ہے انہوں نے اپنی تو ضمانت منظور کروا دی ہے، لیکن یہ غلط تحریک کے تحت اپنے کارکنان کو گرفتار کروا رہے ہیں۔ اور دوسرا، وزیر اعلیٰ پنجاب جو محسن نقوی ہیں، نگراں وزیر اعلیٰ، انہوں نے احکامات جاری کیے پولیس کو کہ کسی بھی شخص کو گرفتار نہ کیا جائے۔ تو پھر 144 کیوں لگائیے؟ دیکھیں، محسن نقوی تو کنفیوز آدمی ہے، مجھے نہیں پتا کہ ان کا کیا ہے کیا نہیں ہے، جس طریقے سے وہ اب تک حکومت کیا۔ مجھے آپ بتائیے، آپ لوگ میڈیا سے کیوں نہیں کہتے چیف منسٹر نے کیوں اب تک ایک پریس کانفرنس نہیں کی؟ کیوں میڈیا کے سامنے نہیں آیا؟ اتنا شرمیلا ہے تو گھر پہ بیٹھتا، اور اپنی جو ان کی نہ کوئی پالیسی ہے نہ کچھ ہے، اس کی حکومت کے اوپر شدید ایلیگیشنز ہیں۔ آپ ذرا ابھی تک یہاں پہ کیبنٹ، میں تو میڈیا پہ حیران ہوں جنہوں نے پنجاب کی کیبنٹ کے اور کے پی کی کیبنٹ، اسپیشلی پنجاب کی کیبنٹ کے اوپر پروگرام نہیں کیے۔ یہ کیسے، یہ کون لوگ ہیں، کہاں سے آ گئے ہیں، ان کے رشتے کیا ہیں، یہ کس کے کیا لگتے ہیں، یہ لے کے آئے نا ذرا سامنے، پتہ چلے یہ کون لوگ ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان گرفتاری سے اگر جو ہے وہ بچنا چاہتے تو وہ یہ ساری ایفرٹ ہی نہ کرتے، وہ لندن کا ٹکٹ کٹاتے چلے جاتے۔ یہ اس وقت جو ساری گھبراہٹ ہے نا، وہ ہے یہ کہ عمران خان کیوں یہاں پہ بیٹھا ہوا جدوجہد کر رہا ہے۔ ماشاء اللہ آپ کی باتوں میں بڑی سیاسی ذہانت ہوتی ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ سمجھتے ہیں کہ جو اب چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا ہے وہ سیاسی پریشر برداشت نہیں کر سکے، اور آپ کے چیئرمین نیب سیاسی پریشر برداشت کر لیتے ہیں؟ اب تو دیکھیں نا، جو نیب کا لا ہی بدل دیا ہے انہوں نے، اور اس میں بالکل ہی انڈیپینڈنس جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ جہاں تک ہمارے چیئرمین نیب کا تعلق ہے، وہ تو آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم صاحب، پرائم منسٹر عمران خان صاحب جو ہیں، وہی آپ کو بتا چکے ہیں کہ نیب کتنے کا ہمارے کنٹرول میں تھی، وہ تو انہوں نے واضح کر دیا ہوا، اب اس کے اوپر کیا بات کریں۔ فواد صاحب، بڑا سنجیدہ سوال ہے، ایک آپ سے اور ایک اعجاز چوہدری صاحب سے۔ آپ یہ بتائیے کہ جتنے دن آپ حوالات میں یا جیل میں رہے تو کیا آپ بھی اپنے کپڑے فرائی پین کے ساتھ استری کیا کرتے تھے؟ اور اعجاز چوہدری صاحب سے سوال ہے کہ یہ جو 200 بندے جائیں گے، یہ بھی کیا انہیں ٹریننگ دی گئی ہے کہ انہیں کپڑے فرائی پین کے ساتھ کس طرح جو ہے وہ استری کرتے ہیں؟ میں سنجیدہ اس کا جواب دوں۔ اس میں یہ ہے کہ اب سے پہلے تو ہم فرائی پان میں انڈا ہی جو ہے وہ فرائی کرتے تھے، اب یہ کپڑا استری کرنے والا ایک نئی ٹیکنالوجی آئی ہے۔ اب اعجاز چوہدری صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی جاتی عمرہ میں ٹریننگ سینٹر کھولیں جس میں ہمیں پتہ چل جائے۔ چوہدری صاحب اگر 200 بندہ چلا جائے روز تو ہو جائے گا جی۔ یہ مشورہ مل گیا ہے، تو اب دیکھتے ہیں کہ ہم کیا کیا استعمال فرائی پین کا کرتے ہیں۔ جی صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ لاہور سے پاکستان تحریک انصاف کی نشستیں بھی تھیں، ایم ایل ایز بھی، ایم پیز بھی، تو آپ کے مخالفین یہ الزام لگا رہے ہیں کہ صرف 200 آدمی، کیا یہ حکمرانی کے تحت ہے؟ دوسرا، کیا آگے جا کر چیئرمین تحریک انصاف بھی جیل بڑھو تحریک کا حصہ ہو سکتے ہیں؟ دیکھیے، میں آپ سے عرض کرتا ہوں
हज़ारों लोगों ने इस वक्त तक रजिस्ट्रेशन करा ली है, ठीक है। हमने तय किया कि 200 जाएंगे, लेकिन उन्हें छोड़ने वाले हज़ारों होंगे। और दूसरी बात, किसी को गिरफ्तारी से इस्तिस्ना नहीं है, लेकिन पार्टी तय करेगी कि किस आदमी ने कब, किस कारकुन ने और किस लीडर ने कब गिरफ्तारी देनी। खान साहब भी उसी में शामिल। अच्छा, वैसे मैं आपको एक बात याद करा दूं, जब MRD की तहरीक थी ना, 5 लोग जो है वो देते थे, और ये हम 200 लोग जो हैं वो जा रहे हैं, और जिससे चौसा ने कहा ये एक्सपैंड होती जाएगी। अच्छा सर, आखिरी सवाल करना मैं पहले से किया था कि क्या अब आपको ऊपर से मुस्बत इशारे मिलने शुरू हो गए हैं, जिनसे आपको गिरा था उनकी बजाय उन्होंने अदलिया को सख्त सवाल करने आपको मुस्बत सारे मिलने शुरू हो गए हैं, जिनसे आपको गिरा था उन्होंने अदलिया को आपकी दिलजोई के लिए आगे कर दिया है, और अदलिया के फैसले आपके हक में आ रहे हैं, और उसके नतीजे में आपने कौमी असम्बली की तरफ मुनाजियत का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार इशारे ऊपर के बजाय अवाम की तरफ से मुस्बत हुए हैं। अवाम का जो प्रेशर है ना, वो मुस्बत इशारों की तरफ लेके गया है। कोई पाकिस्तान में इस वक्त इतना बड़ा इनकलाब जो पाकिस्तान के लोग लेके आए हैं इमरान खान की क़यादत में, अनप्रेसिडेंटेड है, इससे पहले कभी ऐसे हुआ नहीं। और अभी मुझे मुसर्रत ने बताया है कि जो FIR दर्ज की गई है अहमद न्याजी साहब के खिलाफ, हसान साहब के खिलाफ और 14 लोगों के खिलाफ, सारी खान साहब की जो सिक्योरिटी टीम है उसके ऊपर FIR कर दी गई है। मकसद ये है कि वो खुद भी इमरान खान को सिक्योरिटी ना दें और उनकी सिक्योरिटी के ऊपर भी पर्चा दर्ज कर दिया जाए। और इसके बाद जो है वो, इसका मतलब ये है कि आपने ये बनाया है कि उनको सिक्योरिटी जो है वो हटा दी जाए, ताकि उनकी जान को, सिवाय इमरान खान की फिजिकल एलिमिनेशन के, इस वक्त इस हुकूमत को नजर नहीं आ रहा कि वो कैसे बच पाएगी। और इमरान खान को बार बार जो है वो उनको जान से मार देने की कोशिशें हो रही हैं। हम फिर इसको वार्न करते हैं, और ये हुकूमत उसकी जिम्मेदार है। पहले भी जो लोग थे वही लोग अब भी जिम्मेदार होंगे। शुक्रिया।